بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ماہ جمادی الاخری 1446 سن ہجری مطابق 6 دسمبر 2024 عیسوی جمعہ کا روز روشن مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں بندہ ناچیز اور آپ رب کریم کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کا 20واں رکوع بیان کیا جائے گا، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ پروردگار عالم نے گزشتہ رکوع کے اختتام میں اپنی وحدانیت کا بیان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس رحمان و رحیم کے۔ یعنی مشرکین مکہ ہوں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے تراشیدہ بتوں کو خدا بنا رکھا ہے، یا اے یہود و نصارہ جو تم ملت ابراہیم کے پیروکار ہونے کے اور خدا کے محبوب ہونے کے دعوے دار ہو، تم نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو جو اپنے تئیں خدا مان رکھا ہے، یاد رکھو تم سب کا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے رحمان رحیم۔ اب اس 20ویں رکوع کی ابتدائی آیہ کریمہ میں اس پر ایک برہان عقلی قائم فرمائی، دلیل عقلی۔ جو علم کلام کی روشنی میں دلیل مانوت بھی بن سکتی ہے، جس کو سمجھنا سمجھانا علم کلام کے معلمین و متعلمین
کا معیار ہے، لیکن آپ دیکھیے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں، بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی بدلنے میں، مختلف ہونے میں، ان کی ادلی بدلی میں، رات آئی تو دن گیا، دن آیا تو رات گئی۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں کہ جو چلتی ہے سمندر میں، ساتھ اس کے کہ جو فائدہ دے لوگوں کو، یعنی لوگوں کے فائدے کے مال کو اٹھا کر وہ بار برداری کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے سطح آب پر چلتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اور وہ جو اتارا اللہ نے آسمان سے کچھ پانی تو زندہ کیا اس کے سبب زمین کو بعد اس کی موت کی، بنجر زمین کو زرخیز کر دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے زمین میں ہر قسم کے چوپائے۔ جہاں اس وقت ہم جس مقام پر ہیں وہاں تو سامنے مثال بھی موجود ہے، یہ ریوڑ، یہ گائے، یہ بھیڑیں، یہ بکریاں، یہ جتنے چوپائے ہیں یہ خدا کے پھیلائے ہوئے اس زمین میں مظاہر ہیں، نمونے ہیں۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کا پھیرنا شمال سے تو کبھی جنوب سے، کبھی مشرق سے تو کبھی مغرب سے، یہ باد نسیم ہے تو یہ باد صبا ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان کے جو حکم کا باندھا ہوا ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ ان چیزوں میں خلق سماوات و ارض، اختلاف لیل و نہار، اور جریان فلک، انزال ماء اور احیاء ارض، جانوروں کے پھیلانے میں، ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور آسمان کو زمینوں کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان مسخر کرنے میں، ان 8 چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے، عقل مند قوم کے لیے ضرور نشانی۔ یعنی مختصر طور پہ سماعت فرمائیے کہ یہ جو اتنا بڑا چھت بے ستون کھڑا ہے، یہ سب سماوات، اس میں سے یہ آسمان دنیا جس کی طرف بلا حجاب ہماری نگاہ چلی جاتی ہے، یہ نیلا گنبد جس نے پوری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، چھوٹے سے چھت کے لیے بھی 4 دیواری کی صورت میں ستون درکار ہے، اور اب تو اس کے علاوہ بھی ستون ڈلنے لگے ہیں کہ چھت مضبوط سے مضبوط تر بنائے جا رہے ہیں، اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنے کی ان کو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بے ستون چھت
موجود ہے تو اس کا بنانے والا بھی موجود ہے۔ اور یہ زمین کہ جس کی 7 پرت ہے، قرآن کی روشنی میں آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، لیکن ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت، جبکہ زمین کی پرت سے پرت ملی ہے۔ اور یہ رات اور دن کی ادلی بدلی، ہنوز ابھی رات باقی ہوتی ہے کہ دن اس میں سے اپنا اجالا ظاہر کرتا ہے، اور دن ابھی موجود ہوتا ہے کہ سورج پورا غائب نہیں ہوتا ابھی مشرق میں مغرب میں، کہ مشرق سے اندھیری اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تو ہے جو رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور وہ جو اتارا آسمان سے پانی، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، تیسری، اور وہ کشتی دیکھو بھاری بھرکم، کہ ظاہر عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وزنی چیز اس میں ڈوب جائے، ہلکی پھلکی تو چلو سطح آپ پہ تیرتی جائے، لیکن جت وزنی ہو تو وہ ڈوبنے لگ جاتی، اور یہ خود بھی اتنی وزنی، اور اس پر لوگوں کا خود سوار ہونا، اور اتنے بھاری بھرکم سامانوں سمیت پورے پورے کنبے قبیلے ساز و سامان سمیت لے جاتی ہے، اور سطح آپ پہ چلتی جاتی ہے۔ اسے کوئی چلانے والا ہے، وہ ملاح بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس کی یہ قدرت نہیں کہ اس کو ڈوبنے سے بچا سکے، اسے بچانے والا کوئی ہے۔ اور چوتھا وما انزل اللہ من السماء من ماء، پانی کو آسمان سے اتارنا۔ آج کل بھی کتنی طلب اور کتنی تڑپ ہے اس کے لیے، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں تاکہ یہ خشکی ختم ہو اور یہ گردہ بیٹھ جائے، سوکھی زمین سیراب ہو، اور موسم کا جو گدلا پن ہے وہ ختم ہو، اور وہ آسمان سے نزول کرنے والا پانی وہ شفا کا پیغام لائے، بیماریاں دور ہوں، گردہ ختم ہو جائے۔ موسم اگرچہ اس سے خنکی بڑھ جائے گی لیکن وہ بے ضرر ہوگی۔ فاحیا بالارض بعد موتها، پانچواں یہ کہ اس کے سبب اللہ نے زمین کے موت کے بعد زندگی بخش دی۔ اس کی موت کیا؟ اس کا بنجر ہو جانا۔ اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا زرخیز ہونا۔ اب یہ برسیں گی نا تو یہ پھر فیضان دیں گی۔ یہ نومبر کے مہینے میں جو کاشت ہوئی، یہ زمین کا سونا ہے۔ یہ جب لہلہاتی فصلیں کٹنے کے قریب ہوتی ہیں، کیسے وہ رنگت میں بھی سونے کی طرح گندم بھر دیتی ہے، کیونکہ اجناس میں سے سب سے زیادہ کھائی جانے والی ہمارے ماحول میں یہی جنس ہے۔ تو میں نے اس کی مثال لی، زمین کا سونا یہ فیضان ہے اس آسمان سے اترنے والے پانی کا۔ مری زمین کو جلا بخشتی ہے وہ برسنے والی بارش، تو پھر وہ اس کا خزانہ نکلتا ہے زمین کا۔ تو یہ مری زمین کو جلانے والی بارش، برسانے والا کوئی ہے، مری زمین کو اس بارش سے جلانے والا کوئی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور چھٹی بات کہ زمین میں چوپائے پھیلا دی، طرح طرح کے، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، کھچر ہیں، گدھے ہیں۔ کوئی دودھ دینے کے لیے
کوئی سواری کے لیے، کوئی بار برداری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ میں بھی بندوں کا رزق رکھا ہے، ان کے گوشت میں بھی بندوں کی غذا بھی رکھی ہے اور رزق بھی رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں سامنے ریوڑ کے ریوڑ، ان کی خدمت گزاری کریں گے ان کے مالک، اور پھر ان سے نفع ایک تو یہ دودھ کی صورت میں تو جو اٹھاتے ہی رہیں گے، یعنی پینے کی صورت میں بھی، تجارت کی صورت میں، بیچنے کی صورت میں بھی۔ پھر عید قربان کے موقع پر یہ کیسا تجارت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اور تصریف الریاح ہے ساتویں جو نشانی بیان کی عقل مندوں کے لیے، فرمایا ہواؤں کا پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہوا رک جائے، لاشوں کے انبار لگ جائے۔ آکسیجن حیات ہے ہمارے لیے جو درخت چھوڑتے ہیں، ان کا وہ فضلہ ہے، اسے خارج کرتے ہیں، ہمارے لیے فاضلہ ہے۔ جیسے بندوں کا فضلہ، حیوانات کا فضلہ، وہ زمین کے لیے فاضلہ ہے۔ وہ کھاد کا کردار ادا کرتے، پھر پودے، درخت، ان کا فضلہ، وہ آکسیجن، وہ بندوں کے لیے، حیوانات کے لیے فاضلہ ہے۔ پھر باہم یہ ایک دوسرے کی اسی وجہ سے محتاج بھی ہیں، انسان، حیوان، چرند پرند، شجر اجر، لیکن انسان کو تو سب کی ضرورت ہے۔ سب کا یہ مخدوم ہے، سب اس کے خادم ہیں اللہ کی عطا سے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آٹھویں آخری نشانی، یہ جو چند عقلی نشانیاں بیان کی، وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان پابند کھڑا ہے، حکم کا باندھا۔ رات رامی فرشتہ ہانکتا ہے اسے، جدھر اللہ اسے برسانا چاہتا ہے وہاں اسے لے جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے آپ، کبھی یہاں کھڑا ہے تو اچانک وہ ادھر چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے ادھر چلا جاتا ہے، پھر کہیں برس جاتا ہے، کہیں صرف کھڑا رہتا ہے، کہیں گرجتا ہے برستا نہیں، کہیں گرجتا بھی ہے برستا بھی ہے، کہیں گرجتا نہیں صرف برستا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، تو یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس سے پچھلی یعنی 19ویں رکوع کی آخری آیت میں اور یہ 20ویں کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ معبود برحق وہ الہ واحد ہے، اور عقل مندوں کے لیے اس کے موجود ہونے کی یہ نشانیاں ہیں۔ مومنوں کی ماں سیداتنا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بد نصیب ہے وہ کہ جو اس آیت میں غور و خوض نہ کرے۔ اس آیت میں غور و خوض کو لازمی وہ قرار دیتی ہے اللہ کی معرفت کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، انما الاشیاء تعرف بأضدادها، اصول ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ سردی کی پہچان آج کل ہو رہی ہے نا، کیوں کہ گرمی اس کی ضد دیکھی ہوئی ہے۔ دھوپ جب دل کو مچلتی ہے، لطف دیتی ہے، اس کی پہچان کیوں ہوتی ہے کہ چھاؤں دیکھی ہوئی ہے۔ تو توحید کی ضد ہے شرک، اس کی ذات، صفات، افعال، اسماء، احکام میں وہ بے مثل و بے مثال ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں۔ تو جو اس واحد معبود حقیقی برحق کے مد مقابل من گھڑت
خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، پھر ان کا بھی ذکر کیا، تردید کی، فرمایا کچھ ہیں وہ لوگوں میں سے جو اللہ کے مد مقابل ضدیں، انداد، ند کی جمع ضدیں، شریک وہ ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی مانند، انہیں خدا بنایا ہوا ہے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ یہود حضرت عزیر کو خدا کہتے تھے اور نصارہ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کی محبت تو اللہ سے بڑی شدید ہے۔ وہ ان من گھڑت جھوٹے، ان گھڑتو خداؤں کے قائل نہیں ہیں، ان کی محبت اپنے سچے اللہ سے بڑی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر وہ جنہوں نے ظلم کیا جب دیکھیں گے عذاب کو، یعنی دن محشر کا لگ جائے گا اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان القوت للہ جمیعا، کیونکہ قوت سب کی سب اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ بہت سخت عذاب فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اس وقت ان مشرکوں کی اور جو ان کے ورگلانے پر ان کے پیروکار بنے اور پھر جن کو پوجا جاتا تھا، اور جو انسانی صورت میں بعد معبود بنے ہوئے تھے جھوٹے، فرعون، نمرود وغیرہ، ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یاد کرو اے حبیب، جب منظر یہ ہوگا کہ وہ لوگ برات کریں گے، چلانے برات بیزاری کا اظہار کریں گے، جن کی پیروی کی گئی، کن سے؟ ان سے جنہوں نے پیروی کی، کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا انہیں کہ ہمیں خدا مانو۔ یا تو یہ جیسے فرعون اور قارون، نمرود، اس طرح کے لوگوں کی بات ہے، یا پھر ان بتوں کو قوت گواہی دی جائے گی، یا وہ جو بڑے مشرکین ہیں ان کی بات ہے کہ ان کو دیکھے جو ان کے پیچھے لگے، کہ وہ ان کی تو نہیں، بڑے مشرکوں کی تو پوجا نہیں کرتے تھے لیکن ان کے کہنے پر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور آنکھوں دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ چکے ہوں گے اسباب، دنیا میں جیسے ظاہری کوئی اسباب ہوتے ہیں چھٹکارے کے، وہ کٹ چکے ہوں گے، تو یہ حسرت کا ماحول ہوگا ان کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ بولیں گے جو پیروکار بنے ہوئے تھے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کاش اگر ایک مرتبہ ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹنا ہو تو ہم برات کریں گے ان سے جیسے انہوں نے برات کی ہم سے، ہم لا تلفی کا اعلان کر دیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کے اعمال جو کہ حسرت ہوں گے ان پر، کہ کاش ہم اللہ کے مد مقابل شریک نہ ٹھہراتے اور سچے خدا معبود برحق کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ یہ مشرکین اور ان کے شرک اور ان کے معبودان باطلہ کی بات ہے۔ بعض نادان خارجی ذہن کے لوگ وہابی، وہ ایسی آیات کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں، نبیوں اور ولیوں کی محبت کو معاذ اللہ وہ اس طور پہ لے آتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی بھی خدا کا شریک یا خدا نہیں مانتا، خدا کے بندے ٹھہرا کر ان کی تعظیم کرنا اور ہے، اور انہیں معبود جان کے ان کی عبادت کرنا اور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بخاری شریف میں ہے کہ ایسے کھوٹی سوچ والوں کو فرماتے تھے ان کے بارے میں کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ یہ انسانوں سے بھی بدتر ہیں اور تمام ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی تمام مخلوق میں سب سے بدترین لوگ یہ ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ مشرکین
نار سے نکلنے والے نہ ہوں گے، یعنی دائمی جہنمی ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو احکام شرع اور قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی عطا سے سورہ بقرہ کا 20واں رکوع اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اسے بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔